یادداشت کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہیں؟ وٹ از میموری اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ ہمارے ذہن میں یادداشت کے بننے کا عمل انتہائی حیرت انگیز اور بے حد دلچسپ ہے۔ اس پر ایک گہری نظر نہ ڈالنا ناانصافی ہوگی۔ ہمارا دماغ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اسے ریکارڈنگ پروسیس آف مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ طبی اصطلاح میں اسے کوگنیٹو پروسیس کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ بہت ہی پیچیدہ عمل ہے، مگر موضوع کے اعتبار سے مطلب کی بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن حواس خمسہ سے ملنے والی ایک ایک خبر کو، ہر ایک احساس، ہر ایک جذبے کو ریکارڈ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے اور ان احساسات اور جذبات کو معلومات یعنی کہ ڈیٹا میں تبدیل کر رہا ہے۔ یہ بے حد تیز رفتار عمل ہے۔ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ سب محفوظ کیا جا رہا ہے۔ سارا دن جو مشاہدات حاصل ہوتے ہیں، خواہ وہ دیکھنے سے ہوں، چکھنے سے تعلق رکھتے ہوں، سونگھنے سے عمل میں آئیں، جو کچھ دیکھا سنا ہو، جو بھی محسوس کیا ہو، وہ عارضی یادداشت کی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے، یعنی کہ شارٹ ٹرم میموری، اور رات کو نیند کے دوران غیر ضروری یادیں ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں تاکہ دماغ پر بوجھ نہ بڑھے۔ اس کے علاوہ جاگنے کے دوران بھی محفوظ کرنے اور بھولنے کا عمل تیزی سے جاری رہتا ہے۔ مثلاً ایک دکاندار گاہکوں کو نپٹاتے ہوئے یہ کبھی یاد نہیں رکھ سکتا کہ اس نے پچھلے تیسرے یا چوتھے گاہک سے کتنے پیسے لیے اور بقایا کتنے دیے۔ اگر یہ غیر ضروری ڈیٹا ڈیلیٹ نہ ہو رہا ہو تو آدمی کچھ ہی گھنٹوں میں حواس کھو بیٹھے۔ جو واقعہ یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ کا طریقہ کار بہت ہی مختلف ہے۔ اسے طویل مدتی یادداشت یعنی کہ لانگ ٹرم میموری کہتے ہیں۔ طویل مدتی یادداشت دماغ میں تب محفوظ ہوتی ہے جب ایموشن اس خیال سے جڑ جائے یا کنیکٹ ہو جائے جو ذہن میں حواس کے ذریعے آیا ہے۔ جیسے ہی خیال جذبے سے، احساس سے ملتا ہے، میموری کے طور پر یادداشت کے خانے میں میموری سیل میں برسٹ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ سڑک پر کسی بچے کو چوٹ لگی تو یہ واقعہ چونکہ آپ کے جذبات سے نہیں جڑ پایا کیونکہ وہ بچہ آپ کا نہیں ہے، اس لیے عارضی یادداشت بنے گی اور نتیجتاً آپ اسے کچھ عرصے کے بعد بھول جائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہی چوٹ آپ کے بچے کو لگے تو چشمِ زدن میں یہ منظر جذبات سے مل کر میموری سیل میں برسٹ ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائے گا۔ آپ اس منظر کو بھی ایک مخصوص مدت کے بعد بھول جائیں گے، لیکن اچانک طویل مدت کے بعد کسی بھی واقعے کی وجہ سے آپ کو اپنے بچے کی چوٹ یاد آ کر احساس دلائے گی کہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوا، بلکہ آپ کے دماغ کے خوابیدہ حصے تحت شعور یعنی کہ سب کانشیس میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کے حتمی شعور کا حصہ بن چکا ہے، فائل ہو چکا ہے۔ خیال کو یادداشت میں محفوظ ہونے کے لیے ذہنی یادداشت کے خلیات میں جل جانا یا برسٹ ہو جانا ضروری ہے۔ اس برسٹنگ کے لیے، اس شعلے کے لیے خیال کو جس بجلی کی، جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نفس اسے جذبات یعنی کہ ایموشن کی صورت میں مہیا کرتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی زندگی کے تمام اہم اچھے برے واقعات یا ایونٹس کو گناہ اور ثواب کے ثبوت کی شکل میں اٹھائے پھر رہے ہیں۔ کس لیے؟ یقیناً روز قیامت پیش آنے والے اپنے مقدمے کی سماعت کے لیے۔